تو آپ دیکھیں کہ قبر رسول ہمارے لیے تو اس کائنات میں سب سے بڑھ کے جو جگہ ہے وہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ قبر رسول ہمارے لیے تو اس کائنات میں سب سے بڑھ کے جو جگہ ہے وہ ہے. تو سامعین آپ نے سنا انجینئر مرزا نے کیا کہا. کہتا ہے کہ قبر رسول اس کائنات میں ہمارے لیے سب سے بڑھ کر جو جگہ ہے وہ ہے. یعنی انجینئر مرزا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے متعلق وہی عقیدہ تسلیم کیا جو المحنت کے اندر علماء دیوبند کا لکھا ہوا ہے. بس فرق یہ ہے کہ انجینئر مرزا نے اس عقیدے کو اجمالاً ذکر کیا اور المحنت کے اندر اس کو کچھ تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے. بات وہی انجینئر مرزا نے کہی جو المحنت کے اندر لکھی ہوئی ہے. تو جس عقیدے پر انجینئر مرزا آج تک اعتراض کرتے تھے، مناظرے کا چیلنج کرتے تھے، آج اسی عقیدے کو انجینئر مرزا نے تسلیم کر لیا ہے. جس سے سامعین یہ بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ انجینئر مرزا اہل حق علماء کے خلاف عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں ان کے عقائد پر جھوٹ بول کر. وغیرہ انجینئر مرزا کو بھی تسلیم ہوتا ہے کہ جن عقائد پر وہ اعتراض کر رہے ہیں وہ عقائد قابل اعتراض ہے ہی نہیں بلکہ وہ عقائد صحیح ہیں. تبھی سامعین اس کلپ کے اندر انجینئر مرزا نے اس عقیدے کو تسلیم کیا ہے، اور تبھی انجینئر مرزا سامعین مناظرے کے لیے آمنے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جن عقائد اور نظریات پر انجینئر مرزا اعتراض کرتا ہے، کیونکہ انجینئر مرزا جھوٹ بول کر دھوکہ دیتا ہے. اور یہ کام نہ صرف انجینئر مرزا کا اہل حق علماء کے لیے ہوتا ہے بلکہ انجینئر مرزا تو صحابہ کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے متعلق بھی احادیث مبارکہ پر جھوٹ بول کر عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں، اور عوام الناس میں صحابہ کرام اور اہل بیت کے متعلق غلط نظریات پیش کرتے ہیں. مثال کے طور پر سامعین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق انجینئر مرزا عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر جھوٹ بول کر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ ظالم کہا. آپ سن لیجئے ان سے. مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ. تو حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا. آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت. آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت. آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت. تو یا رسول اللہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ جب ظلم کرے گی تو تم اس کو واپس چھوڑ آنا جہاں سے وہ آئی تھی. تو یہ جو حدیث سامعین انجینئر مرزا نے مسند احمد کے حوالے سے بیان کی، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے ہیں. اس حدیث کے اندر کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ظالم نہیں کہا. یہ انجینئر مرزا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بول کر عوام الناس کو دھوکہ دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق. تو انجینئر مرزا نہ صرف اہل حق علماء کے خلاف عوام الناس کو متنفر کرتے ہیں بلکہ انجینئر مرزا صحابہ اور اہل بیت کے متعلق بھی یہی کچھ کرتے ہیں. اسی لیے سامعین کبھی انجینئر مرزا اپنی ان باتوں پر جو انہوں نے صحابہ کرام کے متعلق یا اہل بیت کے متعلق کہی ہیں آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے.